ایک الزام لگتا ہے کئی سارے مسلم اسکالرز کے اوپر کہ یہ جو ہے منکر حدیث ہیں، یہ حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو منکر حدیث نہیں ہے۔ اس دنیا کا ہر ایک مسلمان منکر حدیث ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی منکر حدیث تھی، جتنے بھی محدثین گزرے وہ بھی منکر حدیث تھے، اور ہم میں سے ہر ایک کوئی منکر حدیث ہے۔ اصل میں منکر حدیث سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو حدیث کے کچھ حصے کو نہ مانے۔ تو ان دو باتوں میں فرق ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا یہ الگ چیز ہے، اور کسی حدیث کو نہیں ماننا یہ ایک الگ چیز ہے۔ حدیث کہتے ہیں اس چیز کو جو آپ تک پہنچی ہے کچھ چین آف نریشن کے تھرو، اور شروع سے یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بہت ساری غلط باتیں موجود تھی، جس کا کہ لوگوں نے انکار کیا، اس کو ریجیکٹ کیا، اس کو رد کیا۔ آپ کو میں دو واقعات بتاتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے۔ ایک تو وہ ہے کہ جس میں ان تک یہ بات پہنچی کہ ان سے یہ کہا گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جب کوئی مر جاتا ہے اور اس کے گھر والے روتے ہیں، ویل کرتے ہیں، تو اس کے رونے کی وجہ سے، شوق منگانے کی وجہ سے اس مردے کو تکلیف یا عذاب پہنچتی ہے۔ جب یہ بات حضرت عائشہ تک پہنچی اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پہنچی، تو انہوں نے اس بات کو منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی تھی، جس نے بھی سنا اس سے سننے میں غلطی ہوئی ہے، بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا اس کا مفہوم یہ تھا کہ ایک یہودی کے کانٹیکسٹ میں کہا تھا کہ اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوگا، نہ کہ اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے ہوگا۔ تو یہاں پر حضرت عائشہ نے ڈائریکٹلی ریجیکٹ کیا اس بات کو جو رسول اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی تھی، اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے اور یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی۔ دوسرا واقعہ یہ ہے جس میں حضرت عائشہ تک یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ تین چیزوں میں نحوست ہے، تین چیزیں منحوس ہیں، عورت، گھر اور گھوڑا۔ اس بات کو بھی حضرت عائشہ نے انکار کیا، اس بات کا، دوسرے لفظوں میں کہیں اس حدیث کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی تھی، قرآن کے خلاف ہے یہ بات، اور انہوں نے کہا کہ یہ بات جنہوں نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سننے میں غلطی ہوئی۔ وہ جب داخل ہوئے کمرے میں تب رسول اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ یوم جاہلیہ میں لوگ ایسا مانتے تھے کہ نحوست تین چیزوں میں ہوتی ہے، تو سننے والے نے یوم جاہلیہ میں لوگ مانتے ہیں اس کو نہیں سنا، بلکہ باقی چیز کو روایت کر دیا۔ تو یہ دونوں واقعات سے معلوم چلا کہ حضرت عائشہ نے ریجیکٹ کیا ان روایت کو جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نام پہ تھی، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ تو آج کے ڈیٹ میں بھی اگر کوئی انسان کسی حدیث کا انکار کرتا ہے تو 99.9% کیسز وہ ہوتے ہیں جس میں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی، یہ بات ان کے نام پہ غلط منسوب کی گئی ہے، یہ بات ان کی طرف غلط ریفر کی گئی ہے، یا پھر چین آف نریشن یا سند میں کچھ پرابلم ہے یا متن میں کچھ پرابلم ہے۔ آپ دیکھیں تو محدث سب سے بڑے منکر حدیث تھے، آپ جانتے ہیں امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی حدیثیں انہوں نے اکٹھا کی اس میں سے 99% کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، 99% کو ریجیکٹ کیا، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ 99% حدیث جو تھی وہ اتنی مضبوط نہیں تھی کہ یہ مان لیا جائے آخری طور پہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی۔ تو سارے محدثین نے بہت بڑی تعداد میں حدیثوں کا انکار کیا، یہ کہہ کر کہ یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے۔ اور آج بھی جو لوگ بہت ساری حدیثوں کو کہتے ہیں کہ یہ باتیں رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی بلکہ دشمنوں نے گھسائی ہے اس کو مسلمانوں کے بیچ، یا پھر اس کے سند میں یا اس کے متن میں کچھ پرابلم ہے، تو وہ اس بنا پر کہتے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں مانوں گا بات، حالانکہ یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے۔ تو دنیا میں ہر ایک مسلمان منکر حدیث ہے اور ہر ایک مسلمان کو منکر حدیث ہونا بھی چاہیے، لیکن ہاں یہ دھیان رکھیں کہ ہم منکر قرآن نہ بن جائیں۔ قرآن جو ہے وہ پوری طرح سے محفوظ ہے، اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف محفوظ ہے، اللہ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ ہے۔ ہم منکر قرآن نہ بن جائیں، اس چیز کا دھیان رہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے، رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحیح ڈھنگ سے سمجھیں گے، لیکن جو رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جتنی بھی بات آپ تک پہنچی ہے وہ سب بات رسول اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔